اس لیے دوسری علامت کی طرف ابھی نہیں جائیں گے۔ دوسری علامت جو ہے وہ دجال اکبر ہے، تو عیسیٰ ہے اس سے پہلے۔ تو مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں اس میں دو تین چیزوں کا ذکر اور بھی ہے احادیث میں۔ ایک ذکر خراسان کا ہے، یہ علاقہ ہے، اور ہمارے ملک کا ایک حصہ بھی اس میں آتا ہے، کچھ حصہ افغانستان کا اس میں آتا ہے، کچھ حصہ ایران کا اس میں آتا ہے، یعنی خراسان تقریباً 3 ملکوں کے مختلف حصوں پر مشتمل علاقے کا نام ہے۔ ظاہر ہے موجودہ دنیا ایک نئی جغرافیائی تقسیم ہے اور ایک علاقوں کے نام ہیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، جیسے کردستان ہے، کردوں کا جو علاقہ، ایک قوم ہے، ایک زبان ہے کردوں کی، لیکن وہ 4-5 ملکوں میں منقسم ہے۔ ان کا کچھ حصہ عراق کے اندر ہے، کچھ حصہ ان کا ترکی کے اندر ہے، کچھ حصہ ان کا شام میں ہے، کچھ حصہ ان کا ایران میں ہے۔ تو اور ان تمام ملکوں کی سرحدوں پر ہے ان کا علاقہ سارا، مطلب یہ پہلے ایک خطہ تھا، تو جس طرح جب حصے بکھرے ہوئے اسلامی ملکوں کے تو کوئی جو نئی جغرافیائی تقسیم بنی دوسری جنگ عظیم کے بعد خاص طور پر، تو وہ کسی قاعدے کلیے ضابطے کے مطابق نہیں تھی، جس طرح بھی تقسیم ہو گئے ملک تو ہو گئے۔ سیاہ جھنڈوں کا بھی ذکر ہے احادیث میں، سیاہ پگڑیوں کا بھی ذکر ہے، کالے امامے، اور اس میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ایک خونریز معرکے کا ذکر بھی ہے۔ یہ روایت ہے جس کو سیوطی نے بھی ذکر کیا ہے، ابن عساکر نے بھی کیا ہے، کہ عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون بعدی بعوث کثیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے لشکر ہوں گے۔ بعوث جمع ہے بعث کی، اور بعث کہتے ہیں ٹولی کو، لشکر کو۔ کہا فرمایا میرے بعد بہت سارے لشکر ہوں گے، فکونوا فی بعث خراسان، تم لوگ جو ہو تو تم خراسانی لشکر میں، خراسان والے لشکر میں شرکت کرنا، ان کے ساتھ ہو جانا، ان کے ساتھ ہونا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رأیات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ آپ نے فرمایا کہ خراسان کی طرف سے سیاہ سیاہ کالے کالے جھنڈے آئیں گے، کوئی طاقت ان کو واپس نہیں کر سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس پر جا کے نصب کر دیے جائیں گے۔ یعنی وہ بیت المقدس تک جائیں گے، اور بیت المقدس پر جھنڈا نصب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے یہودیوں کے تسلط سے۔ اس کے بعد ایک طویل روایت ہے جس کو ابو داؤد نے روایت، امام ابو داؤد کی مشہور کتاب ہے سنن ابی داؤد، انہوں نے حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین روایت فرماتی ہیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا کوئی حکمران فوت ہوگا اور اس کی وفات کے اوپر اختلاف پیدا ہو جائے گا اس کے جانشین کے بارے میں۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ مَدِينَةَ هَارِبًا إِلَى مکہ۔ اس وقت مدینے کا ایک باشندہ بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا۔
فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مکہ، تو مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے. فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، وہ اس کو زبردستی مجبور کر کے لے آئیں گے بیت اللہ میں. وَهُوَ كَارِهٌ، کارہ کہتے ہیں ناپسند کرنے کو، وہ نہیں چاہ رہا ہوگا، وہ انکار کرے گا، لیکن وہ لوگ اس کو مجبور کریں گے. فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اور اس کو مجبور کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو کھڑا کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اس کی خواہش نہیں ہوگی. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، تو اس کی بیعت کا پتہ چل جائے گا دنیا کو کہ آج بیت اللہ کے اندر اور بین الرکن والمقام، رکن کہتے ہیں حجر اسود کو، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مسلمانوں نے بیعت کی ہے کسی کی. تو یبعث الیہ بعث من الشام، پھر شام سے اس کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ. تو نہیں، اس سے پہلے ہے وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لشکر شام سے بھیجا جائے گا وہ جب آ رہا ہوگا مکہ کی جانب تو مدینہ کو کراس کر لے گا، مکہ کو نہیں پہنچا ہوگا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے کا جو لشکر نکلا شام سے پہنچا وہ مکہ پہنچنے سے پہلے زمین میں دھس گیا. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ منظر دیکھ لیں گے، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ. اس کرامت کو دیکھ کر شام کے ابدال، یہ صوفیاء کے ہاں لفظ ابدال استعمال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے نکالا، یہ ابو داؤد کی روایت، ابدال الشام کا ذکر ہے. صوفیاء کے ہاں ایک مرتبہ ہے اولیاء کا جس کو وہ ابدال کہتے ہیں، تو یہ لفظ ہے حدیث میں موجود ہے. فَذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّام، شام کے ابدال آئیں گے ان کے پاس. وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اور عراق سے جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی. فَيُبَايِعُونَهُ، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گی. ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ. پھر اس کے بعد قریش میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا ننیال، جس کے ماموں جو ہے وہ قبیلہ کلب کے ہوں گے، یعنی وہ قبیلہ کلب کا بھانجا یا نواسا ہوگا. وہ شخص ننیال اس کا قبیلہ کلب ہوگا. فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا، تو وہ مقابلہ کرے گا ان کا جن کی بیعت ہوئی، اور بعث یعنی ایک لشکر بھیجے گا. فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی مہدی کو جن کی پہلے بیعت ہوئی ان کو اس پر بھی غالب فرما دیں گے. اور وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ، اور یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا. اور فرمایا کہ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو اس قبیلہ کلب کی غنیمت میں شریک نہ ہو. یعنی جب اللہ جل شانہ ان کو شکست دیں گے مہدی کے ذریعے سے، تو ظاہر ہے کہ جس کو شکست ہوتی ہے اس کا مال غنیمت ہوتا ہے، وہ تقسیم ہوتا ہے، اور وہ تقسیم ہوتا ہے فاتحین کے لشکر میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وہ زمانہ پایا اور وہ اس لشکر میں نہ ہوا کہ اس کو غنیمت ملے، وہ بڑا بد نصیب ہے. فَيَقْسِمُ الْمَالِ، تو اس کے بعد جب کامیابی مل جائے گی اس کو تو وہ مال تقسیم کریں گے. اور کیسے؟ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ وہ شخص سنت کے مطابق لوگوں سے عمل کروائے گا. ایک تو جو مال آیا جنگ کے اندر وہ تقسیم ہو گیا،
اور فرمائے وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس شخص کا کام اور اس کی تحریک اور اس کا جو جذبہ اور اس کا جو عمل ہوگا وہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کھڑا کرنے والا، سنت کی محنت کرے گا۔ وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور کہا کہ اس کے بعد تمام روئے زمین کے اوپر اسلام پھیل جائے گا۔ فَيَلْبَثُ 7 سنین، وہ شخص، وہ مہدی 7 سال زندہ رہیں گے۔ ثم يتوفى، اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، اور محدثین نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ سند کے اعتبار سے کہ اس کے جو رجال ہیں وہ جو اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، وہ وہی ہیں جن سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایات کو قبول کرتے ہیں، مطلب حدیث کی سند درست۔ ویسے بھی سیاہ ستہ کی حدیث پر کوئی قبولیت عامہ حاصل ہے محدثین کے۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں لفظ مہدی استعمال نہیں ہوا حدیث میں۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یہ لفظ ہے کہ اللہ پاک مدینہ سے ایک بندہ اٹھائیں گے۔ لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ان روایات میں چونکہ روایت کیا ہوتی ہے، ایک صحابی نے ایک وقت میں جتنی بات سنی اس کا کبھی وہ پوری اور کبھی اس کا کچھ حصہ وہ روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری حدیث روایت کریں۔ صحابہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوری مجلس سنی اس ساری کو من و عن روایت کیا ہے، ایسے نہیں۔ بعض اوقات ایک بڑی مجلس میں سے صحابہ ایک جملہ روایت کرتے، ضرورت پڑ جاتی جتنی بات کی، کیونکہ یہ روایات صحابہ کی جو روایات ہیں یہ اس میں سے بیشتر کسی درس کی شکل میں تو نہیں تھی کہ وہ کوئی کلاس تھی جس کے اندر وہ متواتر احادیث پڑھتے رہتے تھے اور ان کے شاگرد تابعین سنتے تھے۔ یہ تو ضرورت کے وقت میں کسی نے سوال کیا تو جتنا سوال تھا اتنا جواب دے دیا، کہیں پر کوئی حوالہ آ گیا، کہیں کوئی بات آ گئی، تو جتنی بات کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرات صحابہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض اوقات نام لے کر ذکر کرتے تھے کہ ہم نے حضور سے ایسے سنا، اور بہت ساری روایات ایسی ہیں جس میں صحابہ نے احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرتے ہوئے کوئی ایک لفظ یا حرف ہم سے آگے پیچھے نہ ہو جائے، اس خدشے کے پیش نظر اس میں یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ اس کے پھر اپنے اس طرح کی روایات کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ان کی سند کی حیثیت کیسی ہوتی ہے، ان کا استناد کیسا ہوتا ہے، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا علم ہے۔ اصول حدیث میں اس کی تفصیلات کو بیان کیا جاتا ہے، محدثین بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ روایات احادیث چھوٹے چھوٹے حصوں اور جملوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے کسی ایک موضوع سے متعلق حدیث میں آنے والی تمام معلومات کو لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع سے پر جتنی بھی روایات آئی ہیں سب کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ جب سب کو جمع کیا جاتا ہے اس موضوع سے متعلق تمام چیزوں کو، تو پھر وہ وسیع تصویر سامنے آتی کہ پوری بات کس طرح فرمائی گئی ہے۔ مختلف حضرات اس کو روایت کر رہے ہوتے ہیں، حضرات یعنی کتنے حضرات نے یہ کام مستقل کیا ہے کہ ایک موضوع سے متعلق تمام احادیث، پورے ذخیرہ حدیث میں سے، لاکھوں احادیث میں سے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ تو جب وہ اس سے متصل کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے، تکرار بھی ہوتی ہے، ایک ہی روایت مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں کسی، اور وہ اس کو سب کو، اور تو ایک روایت میں جتنی زیادہ ریپیٹیشن ہوتی ہے اتنی اس کی سند مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو ذکر کر رہے ہیں، زیادہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور روایت ہے یہ مشکات میں بھی مذکور ہے، عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ بلا آزمائش کو کہتے ہیں، یصیب هذه الامہ، جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔
حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم. فرمایا کہ اتنی بڑی وہ آزمائش ہوگی کہ کسی انسان کو اس ظلم سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی روئے زمین کے اوپر جہاں وہ اپنی فریاد لے کر جائے یا جہاں پر وہ اس ظلم سے بچ جائے. ابھی آج کل کے حالات اگر آپ دیکھیں تو پورے عالم اسلام کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں. کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کا مقدمہ لے کے کھڑی پورے عالم اسلام. کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے کھڑی ہو. اس کے اوپر وہ اپنے بین الاقوامی تعلقات کی پرواہ نہ کرے, اس کے اوپر وہ اپنے بین الاقوامی معاہدات کی پرواہ نہ کرے, اور مسلمانوں کا جس طرح آخری زمانہ جو تھا وہ یعنی آخری دور اگر مسلمانوں کا اس حوالے سے کوئی جگہ تھی تو وہ خلافت عثمانیہ تھی, جس کو اپنوں کی ریشہ دوانیوں نے ختم کیا. اس میں اغیار کا کردار کم اور اپنوں کا کردار زیادہ تھا اس خلافت کو ختم کرنے پر. اور دنیا کی جو سیکولر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کا ذکر کرتی. مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ پہلے کی بات ہے کہ اخبار میں نے خبر پڑھی کہ بے نظیر بھٹو نے بیان دیا کہ خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمانوں کے پاس کوئی مشترکہ فورم نہیں جہاں پر وہ اپنی آواز پوری دنیا کے سامنے اپنے موقف پہ کھڑے ہو جائیں کہ کہیں گے جی یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. یہ جہاں ہماری مظلوم اقلیتیں کیا, ہماری تو اکثریتیں بھی مظلوم ہیں, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا مسلمانوں کے پاس یعنی ظلم ہوگا, اور لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ من الظلم, ایک انسان کے پاس اس ظلم سے بچنے کے لیے روئے زمین کے اوپر کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ فبعث اللہ رجل من عترتی واہل بیتی, اس وقت اللہ جل شانہ میری اولاد میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا. میری اولاد میں سے ایک شخص کو اللہ پاک پیدا فرمائے گا. عترت اولاد کو کہتے ہیں, دونوں لفظ استعمال فرمائے, عترتی و اہل بیتی, اہل بیت بھی اولاد کو کہتے ہیں. فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا, کہا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا, جیسے کہ زمین اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھر گئی تھی, ایسے ہی وہ اس زمین کو, روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا, بالکل پلٹ دے گا صورتحال کو. پھر جیسے کسی مظلوم کے پاس جائے پناہ نہیں رہی تھی پہلے, اب ظالم کے پاس جائے پناہ نہیں رہے گی. ظالم کسی کو کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ ظلم کرنے کے بعد چھپ سکے. فرمایا کہ یرضى عنہ ساکن السماء وساکن الارض, زمین اور آسمان کے سارے لوگ, سارے باشندے اس سے راضی ہوں گے. زمین پر تو انسان بستے ہیں, آسمانوں پر فرشتے بستے ہیں, یعنی وہ صرف انسانوں میں محبوب نہیں ہوگا, وہ فرشتوں میں بھی محبوب ہوگا, آسمان والے بھی اس سے محبت کریں گے. تو زمین اور آسمان کے باشندے سب اس سے راضی ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا صبته مدرارا, آسمان اس زمانے میں پھر اپنی موسلادھار بارش برسائے گا. یعنی چونکہ زمین پر عدل ہے, انصاف ہے, آپ کو تو پتہ ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اپنا رزق روک لیتی ہے, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں جس میں بارش کا روکنا ہے, خشک سالی ہے, فصلوں کے مسائل ہیں. اس میں ایک بہت اہم ترین عنصر جو ہے وہ ظلم ہے, کہ جس زمینوں جب عدالتیں انصاف دینا بند کر دیں تو اللہ جل شانہ اس زمین کے اوپر بارشوں کو برسانا بند کر دیتے. اللہ تعالیٰ اس زمین کے پانی کو نیچے اتار دیتے. ہمارے ہاں ایک صاحب گزرے, ان کو بجائے عدالتوں میں انصاف فراہم کرنے کے ان کو ڈیم بنانے کا شوق تھا. تو جب عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا تو پانی تو خشک ہوگا, ڈیم بنانے سے تھوڑی حل ہوگا وہ مسئلہ. حالانکہ اگر پانی چاہیے تو انصاف کی مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ عدل کریں, اس سے اللہ جل شانہ اس نظام کو ٹھیک کرے. وہ جو نئے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آبادی کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. نئے صاحب نے فرمایا تو
آپ کا انتخاب اس کام کے لیے ہوا ہے یا عدالتوں میں 51 لاکھ مقدمے زیر سماعت پڑے ہیں جس کی تاریخ و بتاریخ 30 40 سال سے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا؟ باپ مر جاتا ہے، پھر بیٹا مر جاتا ہے، آپ جائیں تیسری نسل عدالتوں میں خوار ہو رہی ہوگی دیوانی مقدمات کے اندر. ان سے پوچھیں، کہیں گے دادے نے کیس فائل کیا تھا، خود مر گیا، پھر باپ کا زمانہ آیا، وہ تاریخیں بھگتتے بھگتتے مر گیا، اب پوتا آ رہا جا رہا ہے عدالتوں کے اندر. تو جہاں انصاف کی رفتار یہ ہو تو وہ ان چیزوں سے تھوڑی مسئلے حل ہوتے ہیں ان قوموں کے. کتنی ترجیحات اور کتنے نظریات اور چیزیں کتنی غلط. اللہ جل شانہ کی سنتوں کو پہچانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے، اللہ نے کس چیز کو کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے، کس چیز کا کس چیز کے ساتھ نتیجہ ہے. تو فرمایا کہ وہ اس طرح کرے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِن نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ. کا جیسے آسمان موسلادھار اور موافق بارشیں برسائے گا، زمین بھی اپنے خزانے اگلنے میں کوئی بخل نہیں کرے گی. زمین میں جو کچھ ہوگا اگل دے گی لوگوں کے لیے، جل تھل ہو جائے گا نعمتوں کا. حَتَّى يَتَمَنَّ الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتِ. کہا کہ اس زمانے کے زندہ لوگ یہ ارمان کریں گے کہ کاش ہمارے پچھلے یہ فراخیاں دیکھتے، وہ تو بڑی تنگ دستی میں دنیا سے چلے گئے، ان فراخیوں کاش ہمارے آباء و اجداد بھی دیکھتے کہ ہم کتنی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ جو پچھلے ظلم کے زمانوں میں، تنگی کے زمانوں میں، مشقت کے زمانوں میں، قحط کے زمانوں میں اور خشک سالی کے زمانوں میں جو لوگ دنیا سے جائیں گے، ان کی اولادیں اس بات کے اوپر ارمان کریں گی کاش ہمارے پچھلے بھی یہ خوشحالیاں دیکھتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. حتیٰ یتمنى الأحیاء الأموات. اور پھر فرمایا کہ یعیش فی ذلک 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین. حضور نے فرمایا کہ اس برکت کے حال پر وہ جو ہوگا، وہ شخص جس کی وجہ سے سب کچھ آئے گا، وہ یا 7 سال رہے گا، یا 8 سال رہے گا، یا 9 سال رہے گا. 7 8 یا 9 سال وہ مہدی زندہ رہیں گے، اس زمانے کی چیزوں کو ان کے بدلیں گے. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے عن عبداللہ قال، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل فتیۃ من بنی ہاشم. فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو ہاشم کے چند نوجوان آئے، حضور کے خاندان کے، آپ کے سامنے آئے. فلما رآهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم اغرورقت عیناہ وتغیر لونه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو ہاشم کو نوجوانوں کو دیکھا تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، کیفیت بدل گئی، آنسوؤں سے آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. تو قال، آپ نے تو کہنے لگے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ ما تزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کے اوپر یہ غم کے جو آثار ہیں، اس سے ہمارا دل زخمی ہو جاتا ہے. یعنی آپ کیوں دکھی ہو گئے، کیا بات ہے، ہمارا دل آزردہ ہو گیا، ہم سب افسردہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اب یہ جو کہ اہل بیت کو دیکھا تو کہا کہ ان اہل البیت اختار اللہ لنا الآخرہ علی الدنیا. ہم اہل بیت کے لیے، میرے خاندان کے لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کی بجائے آخرت کا فیصلہ کیا ہے. دنیا میں ان کو دنیا دینے کی بجائے اللہ پاک نے ان کو آخرت دینے کا فیصلہ کیا. آخرت دے گا اللہ پاک ان کو. اس لیے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اللہ میری اولاد کو اور اولادوں کی اولاد کو بقدر کفاف رزق دینا، بس اتنا رزق دینا کہ کسی کے محتاج نہ، دنیا میں نہ ان کو ڈبونا. تو کہا کہ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً وَتَشْدِيدًا وَتَطْرِيدًا. فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کو بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر طرف سے وہ بھگائے جائیں گے، نکالے جائیں گے اور ان کے اوپر مظالم ہوں گے. اور کہا کہ
حتیٰ یأتی قوم من قبل المشرق معهم رایات سود، یہاں تک کہ اہل بیت پر یہی حالات ہوں گے کہ مشرق سے ایک قوم اٹھے گی اور کالے جھنڈے ہوں گے ان کے پاس. سود کالے کو کہتے ہیں، رایات جھنڈوں کو کہتے ہیں. فیسألون الخیر، میرے اہل بیت ان سے خیر کے طالب ہوں گے کہ خیر کے ساتھ ہو معاملہ. فلا یعطونہ، لیکن وہ ان کو خیر نہیں دیں گے، عافیت سے رہنے نہیں دیں گے. فیقاتلون فینصرون، کہا کہ ان کے ساتھ جنگ ہوگی اور وہ شکست کھائیں گے. فیعطون ما سألوا فلا یقبلونہ، کہا کہ اس کے اور جو ان سے طلب کیا گیا تھا پیش کریں گے مگر وہ اس کو قبول نہ کر سکیں گے. اور حتیٰ یدفعوها الى رجل من اہل بیتی، کہا کہ آخر کار وہ ان جھنڈوں کو، یعنی اپنی طاقت کو اور اپنی قوت کو اور اپنی قیادت کو، جھنڈوں سے ہی مراد ہوتا ہے، اس کو وہ ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیں گے، وہی جو قوم اٹھی تھی جن کے ساتھ مقابلہ ہوا، من اہل بیتی، وہ شخص میرے خاندان میں سے ہوگا. فَيَمْلَؤُوهَا قِسْطًا كَمَا مَلَؤُوهَا جَوْرًا، وہی الفاظ ہے. کہا کہ وہ شخص جس کو وہ جھنڈا دیا جائے گا من اہل بیتی، وہ دنیا کو عدل سے اسی طرح بھر دے گا جیسے ان لوگوں نے دنیا کو ظلم سے بھرا ہوگا. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اب یہ حدیث دیکھیں، اس حدیث شریف کا کیوں لائی گئی. آخری جملہ سنیں کیا ہے. آپ نے فرمایا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو شخص اس دور کو پائے، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، تو پھر اس کو ضرور اس کے ساتھ ہو جائے، اس مہدی کے ساتھ ہو جائے، چاہے اس کو برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے. سلج برف کو کہتے ہیں. فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا، حَبْوًا کہتے ہیں گھسٹ کر جانے کو، چاہے اس کو برف پر گھسٹ کر چلنا پڑے تو وہ ان کا ساتھ ضرور دیں. اسی روایت کو، یعنی یہ تو کہ ابن ماجہ کی دوسری روایت ہے، یہ بھی ابن ماجہ کی روایت جو بھی میں نے آپ کو سنائی، تو آپ نے فرمایا کہ عن ثوبان روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یقتل عند کبرکم ثلاثۃ، کہا تمہارے بڑھاپے میں 3 خلفاء کی اولاد میں سے قتل ہوں گے، کلہم ابن خلیفہ، قتل ہوں گے. ثم لا يصير الى واحد منهم، پھر جب ان کی اولاد قتل ہو جائے گی تو ان کے خاندان میں سے کسی کو امارت نہیں ملے گی. ثم تطلع الرأیات السود من قبل المشرق، پھر فرمایا کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے. فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، کہا کہ وہ اس برے طریقے کے ساتھ تمہارا قتل عام کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی تمہارا ایسے قتل عام نہیں ہوا ہوگا. ثم ذکر شیئا لا احفظه، راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کچھ اور بیان فرمایا، مزید تفصیل بیان فرمائی، وہ مجھے بھول گئی. یہ صحابہ کی دیانت، کوئی بات اگر ان کو ذرا سا بھی اس میں جھٹپٹا ہوا ہے تو انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا، کہ اس کے بعد جو بات فرمائی بھول گئی ہے مجھے، لیکن اتنا کہا. پھر فرمایا کہ وہ یاد نہیں، پھر یہ فرمایا درمیان میں کوئی بات تھی جو مجھے بھول گئی، پھر آخر میں آپ نے یہ فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، جب تم اس شخص کو دیکھو، اس کا مطلب درمیان میں پھر آپ نے کسی شخص کا ذکر کیا تھا، کہا پھر جب تم اس شخص کو دیکھو تو اس سے بیعت کر لینا، فَبَايِعُوهُ، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، چاہے تم کو برف کے اوپر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہاں لفظ مہدی موجود ہے اس روایت کے اندر، ابن ماجہ کی کہا کیونکہ وہ ہوگا مہدی ہوگا. ثوبان ہی کی ایک اور روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ثوبان جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرایات السود، جب تم کالے جھنڈے دیکھو، جاءت من قبل خراسان، جو خراسان کی طرف سے آ رہے ہوں،
فَأْتُوهَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، تو تم ان کے ساتھ ہو جانا چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کر وہاں پر جانا پڑے. فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِي، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا. جب مہدی آ جائے، مہدی کے ساتھ دینے کی بات اس پہ کی جا رہی ہے. اسی مضمون کی ایک روایت اور سنا دوں، پھر وقت پورا ہو گیا. عن ابی الصدیق الناجی عن ابی سعید الخدری، ابو سعید الخدری مشہور صحابی ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے فرمایا کہ قال عن النبی قال یکون فی امت المہدی، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں مہدی ہوگا. ان قصر فسبع والا فتسع، جس کی مدت زمانے کی کم سے کم 7 سال ہوگی اور زیادہ سے زیادہ 9 سال ہوگی. 7 سال سے لے کے 9، یہ بات پچھلی روایتوں میں بھی گزر گئی. تنعم امتی فیہ نعمتا لم ینعموا مثلها قط، کہ میری امت اس کے زمانے میں اتنی خوشحال ہو جائے گی کہ اتنی خوشحالی میری امت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. تؤتی الارض اکلها، کہا کہ زمین اپنی ہر قسم کی پیداوار نکال دے گی، یعنی زمین اپنی میکسیمم صلاحیت پر چلی جائے گی، زراعت کے اعتبار سے بھی، معدنیات کے اعتبار سے بھی. زمین کے اندر یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، زمین سے نباتات نکلتے، پودے، فصل، باغات، اور زمین سے معدنیات نکلتی ہیں، کہ دونوں چیزوں کے اعتبار سے زمین اپنی جو میکسیمم پروڈکشن ہے اس پر چلی جائے گی، اتنا زیادہ چیزیں نکلیں گی اس سے. اور فرمایا کہ لا تدخروا عنہم شیئا، لا تدخروا، زمین کچھ بچا کے نہیں رکھے گی اپنے اندر، اگل دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے سارا کچھ. اور فرمایا کہ والمال یومئذ قداس، آپ نے فرمایا کہ اور مال سونا چاندی اور زیور اس زمانے میں اس طرح پڑا ہوگا لوگوں کے پاس جیسے آج کل تمہارے پاس غلے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوتے. جیسے گندم کی فصل اترتی ہے تو کھیتوں میں آپ نے دیکھا تھریشر جب ہو جاتا ہے تو کھیتوں کے اندر اور ادھر ادھر ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، کہا یہ سونا چاندی اس طرح پڑا ہوگا، ایسا دور آ جائے گا. یقوم الرجل فیقول، اور کہا کہ اس کے بعد اس میں فراخی کا اور اس کا یہ عالم ہوگا کہ ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یا مہدی اعطنی، مہدی کچھ مجھے دے دو. تو مہدی کہے گا کہ خذ، کہے گا کہ اس میں سے جتنا اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ. ہر سوالی کو مہدی اس طرح عطا کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دور پھر اس زمانے کے اندر آ جائے گا. انشاءاللہ باقی چیزیں اگلے ہفتے کو لانے چاہتے ہیں.